قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا سنی ہی نہیں گئی، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور یا پھر اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ انسان خطاؤں میں ڈوبنے کے بعد بھی جب اللہ سے رجوع کرتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے تو وہ ذات بخشنے میں بھی دیر نہیں لگاتی۔ ایسے ہی انسان جب اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جو انسان مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کبھی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، جس پر انسان ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے، جو کہ اس کے جلد باز ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسان بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا سنی ہی نہیں گئی، حالانکہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے یا اس کے بدلے مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی اوقات کے بارے میں بتائیں گے جن کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا۔ تہجد کے وقت سے مراد رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت کی نیند سب سے گہری اور نہ ٹوٹنے والی ہوتی ہے، مگر جب کوئی بندہ اپنی اس نیند کی قربانی دے کر اپنے رب سے بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کا رب ضرور سنتا ہے اور بندے کی خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ دوسری دعا۔ دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت ہے سجدہ کی حالت میں مانگی گئی دعا۔ انسان جس پل سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اللہ سے لو لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ تیسری حالت ہے اذان کی حالت میں مانگی گئی دعا یا اذان کے دوران مانگی گئی دعا۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے تو اللہ بھی ان اوقات میں انسان کی دعا نہ صرف سنتا ہے بلکہ پورا بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں اور ان کی فرضیت کے متعلق واضح احکامات قرآن و سنت میں موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہے کہ ان اوقات میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبولیت پاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بارش کے بعد مانگی گئی دعا کا بیان۔ بارش اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو کہ اس پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے، چرند پرند غرض ہر مخلوق کے لیے خوشی کا سبب اور رحمت بن کر برستی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو کیسے بھول سکتا ہے جس کو اس نے اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا ہے؟ تو ان اوقات میں اللہ کی رحمت بندوں پر برس رہی ہوتی ہے۔ سفر کے وقت مانگی گئی دعا۔ نیک نیتی اور حق کے راستے پر جانے والے مسافر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت مسافر در حقیقت اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے افطار کے وقت مانگی گئی دعا۔ روزہ کی حالت میں اللہ کی خاطر بندہ جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو اس کی عبادت کا اجر میں ضرور دوں گا۔ افطار کا وقت اللہ تعالیٰ اور روزے دار کے لیے بہت ہی قریبی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے دار کے لیے نہ صرف روزہ کھولنے کا تحفہ رکھا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان انعام و کرام کو بھی رکھا ہوتا ہے جو اللہ نے بندے کو دینے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا انعام ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کی دعا۔ درود شریف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ واحد فعل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ کر مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اس وقت اول و آخر درود شریف پڑھ لینے سے دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتی ہے۔